بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت جواد علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ علامہ مجلسی اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ حضرت جواد علیہ السلام کا سن مبارک اپنے پدر بزرگوار کی وفات کے وقت 9 سال تھا، اور بعض نے 7 سال کہا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ مدینہ میں تھے، اور بعض شیعہ حضرات آپ کی صغیر سنی سے تعامل میں تھے، یہاں تک کہ علماء و فاضل و اشراف اطراف عالم سے حج کے لیے آئے، اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو مشاہدہ معجزات و کرامات اور کمالات سے امامت کا اقرار کیا، اور شک و شبہ کے زنگ کو اپنے دلوں کے آئینوں سے دور کیا۔ شیخ کلینی اور دوسرے علماء نے روایت کی ہے کہ ایک مجلس میں یا چند دن پے در پے مسائل میں سے 3000 مسئلے امام علیہ السلام سے پوچھے، اور جب سب سوالوں کے جواب سنے، اور چونکہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون کا نام لوگوں کی زبانوں پر آ گیا، اور لوگوں نے اس کو طعنے دیے اور ملامت کرنا شروع کر دیا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ بظاہر اس جرم سے بری ہو جائے۔ تو جب وہ خراسان سے بغداد پہنچا تو اس نے امام تقی علیہ السلام کو خط لکھا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بلا بھیجا، اس سے پہلے کہ وہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کرتا۔ ایک دن وہ شکار کے ارادے سے سوار ہوا، کچھ بچوں کے پاس پہنچا جو راستے میں کھڑے تھے، اور حضرت جواد علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے۔ جب بچوں نے مامون کی سواری کو آتے دیکھا تو منتشر ہو گئے، لیکن حضرت جواد علیہ السلام نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی، وہاں موجود رہے یہاں تک کہ مامون آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا۔ اسے تعجب ہوا اور اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ صاحبزادے، آپ علیہ السلام کیوں دوسرے بچوں کی طرح رستے سے نہیں ہٹے اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی؟ حضرت جواد علیہ السلام نے فرمایا، اے خلیفہ، راستہ تنگ نہیں تھا اور تیرے لیے کشادہ میں اور کیسے کرتا، نہ میں نے کوئی خطا کی کہ میں تجھ سے بھاگتا۔ یہ سن کر مامون بہت متعجب ہوا، اس نے حضرت سے ان کا نام پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا نام محمد ہے۔ بادشاہ نے سوال کیا، کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا، علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ مامون نے آپ کا نسب شریف سنا تو اس کا تعجب اور حیرانگی ختم ہو گئی۔ امام مظلوم کا نام سن کر، جنہیں وہ شہید کر چکا تھا، صلوات اور رحمت آپ علیہ السلام پر بھیجی اور روانہ ہوا۔ صحرا میں پہنچا تو اس کی نگاہ ایک تیتر پر پڑی، اس پر اپنے باز کو چھوڑا، کچھ دیر تک اس کا باز غائب رہا۔ جب وہ فضا سے واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ مامون یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، مچھلی کو اپنی مٹھی میں لے لیا، واپس لوٹا
اور جب اسی جگہ پہنچا جہاں جاتے ہوئے حضرت جواد علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، دوبارہ اس نے دیکھا کہ بچے منتشر ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ مامون کہنے لگا، اے محمد، یہ کیا چیز ہے جو میرے ہاتھ میں ہے؟ تو حضرت جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے کئی ایک دریا پیدا کیے ہیں جن سے بادل اٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان بادلوں کے ساتھ اوپر چلی جاتی ہیں اور بادشاہوں کے بعض ان کا شکار کرتے ہیں اور بادشاہوں نے مٹھی میں بند کر کے ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ مامون کو آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر زیادہ تعجب ہوا اور کہنے لگا، یہ حق ہے کہ آپ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں اور اس بزرگوار کے بیٹے سے عجائب و اسرار دور نہیں۔ مامون نے اس وقت کے علماء کو جمع کیا تاکہ وہ امام جواد علیہ السلام سے مباحثہ کرنے۔ یحییٰ بن اقسم جو ان کے علماء کا عالم تھا اور بغداد کا قاضی تھا، انتخاب کیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ حضرت جواد علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کی عمر مبارک 7 سال اور کچھ مہینے تھی۔ یحییٰ نے حضرت کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ کیا آپ فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں جو محرم تھا اور اس نے شکار کیا؟ حضرت جواد علیہ السلام نے فرمایا، حل میں شکار کیا ہے یا حرم میں، عالم تھا یا جاہل، عمدن قتل کیا یا سہون، وہ آزاد تھا یا غلام، بچہ تھا یا بڑا، یہ اس کا پہلا شکار تھا یا اس سے پہلے بھی شکار کر چکا تھا، وہ شکار پرندوں کا تھا یا اس کے علاوہ چھوٹے جانور کا یا بڑے کا، یہ اصرار کرتا ہے یا پشیمان ہوا، رات کو شکار کیا یا دن کو، عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھا یا حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ یحییٰ یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ پھر حضرت جواد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مسائل محرم کے جوابات فرمائیں تاکہ ہم جان سکیں۔ پس حضرت جواد علیہ السلام نے جوابات دیے اور مسئلے کو کھول کر واضح کر دیا۔ اس وقت امام علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ بھی یحییٰ سے کچھ پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے یحییٰ سے کہا، پوچھوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ پوچھے، معلوم ہوا تو بتا دوں گا، ورنہ آپ علیہ السلام سے استفادہ کروں گا اور اس مسئلے کا حل پوچھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے دن کے ابتدائی وقت میں ایک عورت کی طرف نظر کی، اس کا دیکھنا حرام تھا، دن چڑھایا تو حلال ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا تو حرام ہو گیا، جب عصر کا وقت آیا تو حلال ہو گیا، سورج غروب ہوا تو حرام ہو گیا، عشاء کا وقت آیا تو حلال ہو گیا، جب آدھی رات ہوئی تو حرام ہو گیا، جب سورج طلوع ہوا تو دیکھنا حلال ہو گیا۔ بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ یہ عورت کس کے لیے حلال تھی اور کس کے لیے حرام؟ یحییٰ نے کہا، خدا کی قسم میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، آپ فرما دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت کنیز تھی اور یہ مرد اجنبی تھا، صبح کے وقت اس کی طرف دیکھا تو یہ دیکھنا حرام تھا،
جب دن چڑھا تو خرید لیا، اب وہ حلال ہو گیا۔ ظہر کے وقت آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے اظہار کیا کہ تیری پشت میری ماں یا بہن کی طرح ہو گئی ہے۔ صبح صادق کے وقت رجوع کیا تو حلال ہو گئی۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائکہ و ابنائکہ و اولیائکہ، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد